ضلع زیارت میں جنگلات کی قیمتی زمینوں کے انتقال کے خلاف 20 جولائی 2025 کو زیارت میں کامیاب لچی جرگہ کا انعقاد کیا گیا، جس کے فیصلے کے مطابق یکم اگست کا عظیم الشان احتجاجی مظاہرہ اور احتجاجی جلسہ کا انعقاد کیا گیا اور زیارت السی جرگہ کے اکابرین اور اس میں شامل سیاسی جمہوری پارٹیوں کے فیصلے کے مطابق آج کے اس پریس کانفرنس میں زیارت السی جرگے کے اکابرین اور ضلع ارنائی کے نمائندوں کے ہمراہ آپ صحافی حضرات سے مخاطب ہیں۔ معزز حضرات، صحافی حضرات، انگریزی دور حکومت کے چیف کمشنر صوبہ برٹش بلوچستان کے 1880 میں قائم شدہ ضلع تل چٹیالی، جس میں شامل ضلع سلبی، ضلع ارنائی، ضلع دکی، ضلع زیارت تھے، اور اس کے بعد سن 1900 میں ضلع سلبی کی تشکیل ہوئی تھی، جس میں ضلع ارنائی اور ضلع زیارت شامل تھے۔ ضلع تل چٹیالی کے قبائلی سرداروں، قبائلی ملکوں، قبائلی خانان اور دیگر قبائلی معززین کی مشاورت سے محکمہ جنگلات کو جنگلات اور جنگلی حیات کے فروغ اور تحفظ کے لیے انتہائی قیمتی قدرتی جنگلات اور جنگلی حیات کے حفاظت کے لیے نوٹیفیکیشن جاری ہوتے رہے، جس میں قیمتی جنگلات اور اس کی قیمتی زمینوں کے مالک وہاں کے لوکل قبائلی عوام تھے، اور انہیں ان جنگلات میں مال چرائی، ضرورت کی خشک لکڑی، گھر بسانے اور زمینوں کے زراعت کے لیے استعمال میں لانے کی مکمل اجازت تھی، اور 1892 سے لے کر آج تک ہمارے عوام یہ حق استعمال کرتے چلے آئے ہیں۔ اور 4 جون 2025 کو جس بھونڈے انداز میں ضلع زیارت اور ضلع ارنائی کے قبائلی عوام کے جنگلات اور قیمتی زمینوں کا انتقال ہوا، اور دونوں اضلاع میں ہمارے عوام کو حق ملکیت سے غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر محروم کرنے کی گہری سازش کی گئی، جس کا تدارک ہم سب پر فرض ہے، اور جب تک غیر آئینی اور غیر قانونی انتقالات کی منسوخی نہیں ہوتی، ہمارے عوام کی عوامی جدوجہد جاری رہے گی۔ معزز صحافی حضرات، میں آج پریس کانفرنس کے ذریعے آپ دوستوں سے مخاطب ہوں کہ فارم 47 کے نامیات نمائندوں اور ان کے حکومتوں کے ذریعے آئین پاکستان کی پامالی، عدلیہ کی بے توقیری، میڈیا کا گلا گھونٹنے اور مائنز و منرلز ایکٹ کی ترمیم اور اس طرح کے مختلف غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات سے اپنے عوام کی بنیادی سیاسی جمہوری حقوق پر غیر منتخب پارلیمنٹ اور غیر منتخب صوبائی اسمبلی کے ذریعے سے حملہ آور ہیں۔ اس کے تدارک اور روک تھام ملک کے جمہوری عوام، سیاسی جمہوری پارٹیوں، تنظیموں اور جمہوریت پسندوں کے باہمی اشتراک اور جدوجہد سے ممکن ہے۔ معزز صحافی حضرات، آپ سب کو معلوم ہے کہ آپ کے صوبے پر فارم 47 کے غیر منتخب نمائندوں اور غیر منتخب حکومت میں کرپشن، بدعنوانی، بد انتظامی، چوری، ڈکیتی، رشوت خوری اور غیر نمائندہ ایم پی ایس کی لوٹ کسوٹ جاری ہے۔ اس طرح ملکی آئینی ادارے اپنے کرپشن، بدعنوانی کی وجہ سے افراتفری، انتشار اور غیر آئینی، غیر قانونی اقدامات میں مصروف عمل ہے۔ ملک جو اس وقت ہمہ جہت بحرانوں میں مبتلا ہے، اس کی بنیادی وجہ سیاسی عدم استحکام جو کہ مسلسل بڑھتی جا رہی ہے اور معیشت تباہی کے دہانے پر ہے، اور عالمی طور پر ملک کو سخت ترین تنہائی کا سامنا ہے۔ غیر سیاسی، غیر جمہوری نمائندے سے سیاسی استحکام لانا اہم موقعوں کی جنت میں رہنے کے مترادف ہے۔ میں جس کا ازالہ کرنا ملک کی جمہوری قوتوں کی ذمہ داری ہے۔ معزز صحافی حضرات، ہمارے صوبے میں سخت بدامنی، بدترین دہشت گردی، چوری ڈکیتی جاری ہے، اور صوبائی و بین الاقوامی شاہراہوں پر امن و امان ناپید ہو چکا ہے۔ صوبہ پختونخوا کو بدامنی سے حکومت
حکومتی منصوبے کے تحت دوچار کیا گیا ہے اور جنوبی پختونخوا میں اداروں کے کارڈ ہولڈرز کے ذریعے بدامنی، چوری، ڈکیتی اور وارداتیں جاری ہیں۔ حکومت جاری واقعات کے کسی بھی مجرم کو پکڑنے میں مکمل ناکام ہو چکی ہے۔ دوسرے لفظوں میں حکومتی اشربات سے بدامنی جاری ہے۔ بدامنی کو ختم کرنے کے لیے ہم سب میں پرامن سیاسی جمہوری احتجاج کا راستہ اپنانا ہوگا اور فارم 47 کے مسلط ناکام، نااہل، غیر منتخب حکومت سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا اور ملک میں نئے شفاف، غیر جانبدارانہ انتخابات کے ذریعے عوام کے ووٹوں سے منتخب پارلیمنٹ کا انتخاب کرنا ہوگا اور اسی طرح غیر منتخب صوبائی اسمبلیوں اور ان کے ذریعے قائم نام نہاد حکومت کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ معزز صافی حضرات، آج ملک کے 26 کروڑ عوام کو سخت ترین مہنگائی، بدترین بے روزگاری اور بدامنی کا سامنا ہے۔ دوسری جانب ملک کے عوام بجلی، گیس، پینے کا صاف پانی سے محروم ہیں۔ میڈیا کی آزادی کا جمہوری کردار ختم کیا گیا ہے۔ ہمارا صوبہ گزشتہ 7 سالوں سے ترقی کے بجائے کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے۔ حکومتی ترقی کے دعوے صوبے کے زمین پر نایاب ہیں اور جیبوں کی ترقی کا آئینہ دار ہے، جس پر انتہائی دکھ اور افسوس کا اظہار کرتا ہوں اور اس کی روک تھام کے لیے پرامن سیاسی جمہوری احتجاج کو ضروری سمجھتا ہوں اور گردانتا ہوں۔ معزز صافی حضرات، میں ضلع زیارت اور ضلع ارنائی کے عوامی جرگے کے نمائندوں کے ساتھ آئندہ کا احتجاجی لائحہ عمل کا اعلان کروں گا، جس کے مطابق پہلا ضلع زیارت ضلع ارنائی کی جانب سے عدالت میں غیر آئینی، غیر قانونی انتقالات کی منسوخی کے لیے آئینی پٹیشن دائر کریں گے۔ دوسرا، ضلع زیارت کے عوامی جرگے کی طرح ضلع ارنائی میں بھی احتجاجی مظاہرہ اور احتجاجی جلسہ کا انعقاد کریں گے اور جس کا اعلان بہت جلد کیا جائے گا۔ تیسرا، ضلع زیارت کے عوامی جرگہ اس میں شامل سیاسی جمہوری پارٹیوں اور قبائلی عمائدین کا اجلاس 11 اگست کو زیارت میں منعقد ہوگا، جس میں ضلع اولسی جرگہ کے کمیٹی کو مدعو کیا جائے گا۔ زیارت اولسی جرگہ کمیٹی زیارت کی غیر آئینی، غیر قانونی انتقالات کی منسوخی کے لیے مزید احتجاجی لائحہ عمل طے کرے گی۔ آخر میں آپ صافی حضرات کا مشکور ہوں جنہوں نے آج کی اس اہم پریس کانفرنس میں شرکت کی۔ میں اپیل کرتا ہوں کہ ہماری میڈیا، پرنٹ، الیکٹرانک میڈیا، ریڈیوز، یوٹیوبرز، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے ذریعے زیارت اولسی جرگہ کے آواز تمام صوبہ، ملک اور تمام دنیا تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں گے۔ بڑی مہربانی۔